تقدیر کے سلسلے میں ہم لوگ محو گفتگو ہیں، تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اس مضمون کو تھوڑا سا پیچھے سے لیتے ہیں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کے کتنے قسمیں ہیں، تقدیر کب وجود میں آئی، یہ آپ حضرات سنیں گے تو پھر تفصیل سے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر کہتے ہیں قدر یقدر سے، یعنی کوئی چیز، کسی چیز کا فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سلسلے میں کسی بھی چیز کا، اس کے نصیب کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور یہ تقدیر، قضا و قدر، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی تقدیر، یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ حکم نافذ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو تقدیر اللہ کی صفت سے نکلتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، ایک ہے اللہ کی ذات، ذرا سمجھنے کا مضمون ہے، توجہ دیں، سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات۔ جیسے ایک ہے انسان، اس کی ذات، ایک ہے انسان کی صفات، کہ انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا، یہ انسان کی صفات ہوتی ہیں۔ ایسے اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ کی ایک صفات ہے۔ جیسے اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے، ایسے اللہ کی صفات پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہو تو ایمان مفصل ہے۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکام، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ اس کے نام و صفات ہیں۔ اللہ کے صفات، ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات۔ اللہ کی صفات میں سے جیسے جاننا اللہ کی صفت ہے، جاننا، علم اللہ کی صفت ہے، قدرت اللہ کی صفت ہے، حکم اللہ کی صفت ہے، قضا اللہ کی صفت ہے، حکمت والا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے بہت سے صفات ہیں، اس میں سے اللہ کی ایک صفت ہے قدر یقدر کی، فیصلہ کرنا، جان کے فیصلہ کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ کی صفت میں یہ ذاتی صفات میں سے ہے، تقدیر بنانا یہ اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ اور ذات، اللہ کی ذات کے معاملے میں غور و فکر کرنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ تو تقدیر کیسے وجود میں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو کیسے وجود بخشا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ 5 مرحلوں میں یہ تقدیر بنی ہے۔ کتنے مرحلوں میں؟ 5 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ تقدیر کا یہ تھا کہ نہ دنیا تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ازل سے ایک بات تھی کہ میں کس کو پیدا کروں گا، کیسے پیدا کروں گا، اس کا کیا نظام ہوگا، کون کون پیدا ہوں گے، قیامت تک کی ساری لسٹ اللہ کے ذہن میں تھی۔ اور کون کتنا کھائے گا، کس کا کہاں وجود ہوگا، کون کہاں رہے گا، کتنے دن رہے گا، کیسے مرے گا، یہ پوری مکمل ہر مخلوق کی تفصیلی معلومات کس کو تھی؟ اللہ کے علم میں تھی۔ اور اللہ کا علم کب سے ہے؟ اللہ کا علم کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کب سے ہے؟ کب سے ہے؟
اس کی کوئی حد نہیں، کب تک رہے گی اس کی کوئی حد نہیں، بے انتہا ہے، بے انتہا رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ تو سب سے پہلے تقدیر وجود میں وہاں آئی، ہم سب کی تقدیر سب سے پہلے کہاں آئی؟ وجود میں آئی کہ تو شروع ہوئی وہاں سے۔ ہماری سب سے پہلے تقدیر کہاں لکھی گئی، کہاں ملی؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب سے پہلے۔ کتنا پہلے؟ وہ اکثر بولتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے کتنے ہزار سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ بات طے کر لیا کہ اس چیز کو یہ ملے گا۔ یہ تقدیر کا پہلا مرحلہ ہے، تقدیر کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان کو بنا کے زمین ایک ماڈل بن گیا، آسمان ایک ماڈل بن گئی۔ اب انسان کی صورت کیا ہوگی؟ صورت مثالی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بنائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روحوں کو ان سے زندہ کیا۔ چند روحیں وہ تھیں جو سفید موتیوں کی طرح تھیں، وہ موتی ہیں جن کو ایمان ملے گا وہ سعادت مند ہوں گے، اور بعض کالے پتھروں کی طرح، راکھ کی طرح اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے روحیں نکلی، وہ ان کی صورت ایک بری مثالی تھی، وہ نکل گئے۔ یہ وہ انسان ہیں جو ایمان سے محروم ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اور ان سب کو جمع کیا گیا۔ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اس وقت علم بھی دیا ان کو، عقل بھی دی اور سمجھ بھی دی۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو کہ سارے روحوں کو؟ سارے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، عقل بھی دی، سمجھ بھی دی۔ سمجھ، علم، عقل تینوں چیزیں دے کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ سمجھ نہیں رہتی تو سوال کا کیا مطلب ہوتا؟ علم ہی نہیں ہوتا تو پھر آدمی جواب کیسے دیتا؟ عقل نہیں ہوتی تو آدمی کیسے اللہ کا جواب دیتا؟ تو سب کو علم دیا گیا، عقل دی گئی، سمجھ دی گئی۔ پھر اس کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے پوری سمجھداری کے ساتھ جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب کے روحوں کے جینے اور مرنے، اور کہاں جینے کہاں مرنے، ہر انسان کا جو علم اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ نے اسے متعین کروا دیا، لکھوا دیا کہ تو کیا کتاباں لے لکھا کو، لوہے محفوظ بنا کو، اس کے اوپر ایک لکڑی بنا کو، ایک قلم کو اللہ بنا کو، وہ قلم میں لکھو کر کو۔ یہ جتنی روایتیں ہیں کہ ایک قلم پیدا کیا گیا، لوہے محفوظ کر کو، ایک ورق ہے، اس ورق میں سب کی تقدیریں لکھے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان رائج باتیں ہیں، یا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے؟ اپنے علم میں رکھا ہے۔ لوگوں کے سمجھ کے لیے لوہے محفوظ کا ایک نام دیا ہے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے قلم اور کتاب کا نام دیا ہے، ویسے وہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ اور اللہ کا علم کیا ہے؟ ایک نور ہے، خزانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر مستقل لکھ دی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کو میثاق الست کہتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، تقدیر کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ تقدیر کا انسان کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ اب دنیا میں وجود ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دنیا میں وجود ہو گیا، دنیا میں اترنا، نزول ہو گیا۔ اب دنیا بسنے لگی۔ جب دنیا بسنے لگی تو پھر اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کے بعد کون آئیں گے، جو علم میں تھا، لوح محفوظ میں جمع کیا گیا تھا، اب وہ فرشتوں کو تقسیم کر دیا۔ کس کو دیا؟ یہ فرشتوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ میکائیل علیہ السلام کے ذمے یہ، ان کے ذمے یہ، ان کے ذمے یہ، ان کے ذمے یہ، کام بانٹ دیے گئے۔ ملائے اعلیٰ ایک جماعت ہے فرشتوں کی۔ کون سی؟ ملائے اعلیٰ ایک فرشتوں کی جماعت ہے۔
وہ جماعت کیا کرتی ہے؟ وہ جماعت تقدیر کو تقسیم کر لے کے کس کس کے لیے کیا کیا تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ فرشتوں کو بانٹ کے دنیا میں بیچتی ہے۔ ملائے اعلیٰ یہ کیا ہے؟ یہ ملائے اعلیٰ، اس میں کون رہتے ہیں، کیا حال چال ہے ان کا، ایک مستقل بحث ہے۔ بہرحال ملائے اعلیٰ ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ان کے پاس یہ تقدیریں جمع ہو جاتی ہیں ہر بندے کی۔ یہ تقدیر کا تیسرا تحقق ہے۔ تحقق سمجھتے ہو کہ یعنی تقدیر کس کے پاس آ گئی؟ اب جمع ہو کے ملائے اعلیٰ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہ تقدیر کا تیسرا تحقق ہے۔ اب تقدیر کا تحقق ہو گیا، چوتھا مرحلہ تقدیر کا یہ ہے کہ جب آدمی پیدا ہونے لگتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جنین کی شکل میں، جنین بولے تو ایسا بچہ جس کی شکل و صورت نہ ہو، ابھی اس میں جان نہ پڑا ہو، اسے جنین کہتے ہیں۔ جب وہ پیٹ میں جنین بن کے رہتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، اس کی تفصیلی تقدیر اب لکھی جاتی ہے۔ ہر آدمی کے پیدائش سے 40 دن یا 4 مہینے سے پہلے ہر انسان کی مستقل تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے۔ پہلے اللہ کے علم میں تھی، پھر لوح محفوظ میں آئی، پھر ملائے اعلیٰ کے ہاتھ میں آئی، پھر جب پیٹ میں بچہ آیا اس وقت تقدیر اس کی مکمل تفصیل سے آ گئی۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ یہاں تک تو تقدیر آسمانوں پہ رہتی ہے۔ پانچواں مرحلہ انسان پہ تقدیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تقدیر لکھا ہے اس کی عالم مثالی، ایک جیسے دنیا ہے نا، دنیا ایسے بہت سے عالم ہیں اللہ کے۔ کیا ہیں عالم کا؟ تو یہ ایک مستقل بحث ہے کہ اللہ کے کتنے عالم ہیں۔ اس میں عالم مثالی ہے، عالم برزخی ہے، عالم عشر ہے، عالم دنیا ہے۔ تو ایسے عالم ہیں، ہر عالم کا الگ الگ احوال ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ ایک عالم مثالی ہے۔ وہ کیا ہے اسے سمجھا، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ وہ عالم مثالی ہے۔ عالم مثال میں اللہ پاک تقدیر کا جو حکم ہوتا ہے اسے ایک روشنی کی شکل دے کے آدمی کو کبھی خیر ملتا ہے تو وہ خیر نازل ہوتا ہے، کوئی شر ہوتا ہے تو وہ شر نازل ہوتا ہے۔ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، دیکھا تھا کہ بعض چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں، بعض چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ لوگوں کی تقدیریں اور فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی تقدیریں اور فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو تقدیریں اتر رہی ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یاد نہیں رہے گا شاید آپ کو۔ 2 طریقے کی تقدیریں اتریں گی۔ ایک وہ تقدیری ہے، تقدیر لزومی اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ہونا لازم ہے۔ بعض تقدیریں وہ ہوتی ہیں اسے تقدیر معلق کہتے ہیں، وہ اتر رہی ہوتی ہیں۔ اس کو تقدیر مبرم بھی کہتے ہیں، جن کا ہونا طے ہے وہ تقدیر مبرم ہے۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو تقدیر معلق ہے۔ معلق کا تو اترتی رہتی ہے ابھی، اور اس کے بدلنے کے اللہ کے یہاں راستے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اب اس میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بندے کو کسی نیک عمل کے بدولت آئی ہوئی تقدیر کو اللہ واپس لے لیتے ہیں یا اسے ٹھہرا لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 مثالیں دی۔ ایک مثال دی ہے کہ آدمی کے موت کا وقت طے ہو کے اتر رہا ہوتا ہے، آدمی کا موت کا وقت طے ہو کے فیصلہ اتر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسے والدین کی فرما برداری کی توفیق دے دیتے ہیں۔ کس کی توفیق دیتے ہیں؟ والدین کی فرما برداری کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس توفیق کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس کی موت کا وقت روک دیا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا والدین کے فرما برداری کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ پہلے فیصلہ کر ڈالا تھا یہ ٹائم کو انہیں مرنا کر کو، انہیں اچھا کام کرنے کی وجہ سے یہ تقدیر رک گئی؟ سو کیا ایسا ہی محسوس ہو رہا نا آپ کو کہ اس کا مرنے کا وقت آ رہا تھا، انہیں والدین کا فرما بردار ہونے کی وجہ سے رک گیا؟ ایک یہ بات ہے۔ دوسرا یہ
کہ کوئی مصیبت ایک شکل لے کے آسمان سے اتر رہی تھی، مصیبت اتر رہی تھی، اب اس نے صدقہ دے دیا. حضور نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. بلا تقدیر سے آتی ہے یا کسی اور سے؟ ہمارے ہر کام، ہماری ہر آفت و مصیبت ہمارے تقدیر میں ہے اور تقدیر سے نازل ہو رہی ہے. اب کسی نے صدقہ دیا، صدقہ دینے کی وجہ سے وہ بلا کیا ہو جاتی ہے؟ ٹل جاتی ہے. تو کیا اللہ اتارنا کر کو اتار دلا تھا، اس کا صدقہ کو وہ بلا روک دلی سو کی کیا؟ یہ ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ صدقہ کو وہ بلا کو تقدیر کو روک دلی سو. اور حضور نے فرمایا تھا تیسری بات کہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک آدمی کو کوئی فیصلہ اللہ کا خیر کا یا شر کا اتر رہا ہے اور آدمی یہاں دعا میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو وہ دعا مقبول ہو گئی، پسند آ گئی، تو وہ دعا اس فیصلے کو، تقدیر کو کیا کر دیتی ہے؟ بدل دیتی ہے. اب ان باتوں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اتر رہا تھا فیصلہ اللہ کا، ہمارا یہ عمل اسے روک دیا، ہمارا یہ عمل روک دیا. اس سلسلے میں غلط فہمی یہ ہے کہ یہ اعمال روکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کل اگر میں اس بات کو بولوں گا تو آپ پھر پریشان ہوں گے، اس لیے آج کی بات آج ہی بول دیتا ہوں اس کو. تو وہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اللہ پاک ہی ایسی تقدیر بناتے ہیں کہ اگر یہ بندے کو میں یہ عمل کی توفیق دوں گا تو چند دن کے لیے اسے روکا لوں گا، اسے سبب بناؤں گا. عمل کو اللہ سبب، اس لیے کہ عمل کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی عمل کی توفیق دیتا ہے. اس سے وہ عمل کروا لیتے ہیں، پھر اس عمل کی وجہ سے اس کی تقدیر کو بدل لیتے ہیں. تقدیر تو آنا ہے ہی، ہو کر ہی رہے گا، لیکن اس تقدیر کو تبدیل کر بھی کون رہا ہے؟ اللہ ہی رہا ہے. کیسے؟ سبب کیا ہے؟ سبب اس کے عمل ہے، اور عمل کی توفیق کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے. تو اللہ ہی کے علم میں پہلے ہی سے وہ چیز تھی، اور جس بندے کی عمر کو اللہ ختم کرنا چاہ دیتے ہیں اور اسے اس وقت میں اٹھا لینا چاہتے ہیں، اللہ اسے اس عمل سے محروم کر دیتے ہیں، پھر اس کی تقدیر اس پر نافذ ہو جاتی ہے. اسے دعا کی توفیق نہیں ملتی، اس کی بلا اس پر نازل ہو جاتی ہے. کسی پر بلا نازل ہونا طے تھا تو اللہ پاک اسے عمل سے روک دیتے ہیں صدقہ کرنے سے، پھر وہ بلا اس پر نازل ہو جاتی ہے. کسی کے سلسلے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صدقہ دے گا، اس کے صدقے کی وجہ سے میں کیا کر لوں گا؟ بلا کو دور کر دوں گا. تو اس کے بلا کے دفع ہونے کا سبب اللہ ہی یہ تقدیر میں لکھے ہیں کہ یہ صدقہ دے گا. کیوں؟ اعمال کی توفیق بھی کس سے ہوتی ہے؟ اب ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور اچھا برا کیا ہونا کہ وہ طے ہے ہی، اچھا برا کیا ہونا کہ وہ طے ہی، جب طے ہی ہے تو مجھے عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات صحیح ہے نا ان کی؟ حضور اچھا برا کیا ہونا وہ اللہ کی طرف سے طے ہے ہی، برا ہونے کے لیے، ٹلنے کے لیے اللہ ہی عمل کروا ہی لیں گے، تو پھر مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہونے کا ہوتشنا. اس کا کیا جواب دیا حضور نے وہ میں آپ کو کل سناؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے. اللہ پاک ہم سے